سر ضیاء الحق شہزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہ جلال پور پیر والا جو کہ متاثر ہوا ہے دو دریاؤں سے, ہاں جی, یعنی ستلج سے بھی اور اس سے یعنی چناب سے بھی. ہمارے ساتھ جانشیر خان بھی ہیں, گڈو بیراج پہ ایکر رضوی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. کوئکلی ذرا بات کرتے ہیں. ضیاء الحق شہزاد صاحب بتائیں یہاں پر کیا سچویشن ہے؟ آبادی کہا جا رہا ہے کہ کوئی 2 لاکھ کے قریب ہے. ابھی مزید خطرہ ہے ان دریاؤں سے؟ جی سلمان, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا تفصیلاً بتا دوں کہ دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث ایک طرف یہاں پر اوباڑو جنوبی کا علاقہ ہے, جھبیل, وہاں پر سرکاری حفاظتی بند ٹوٹا ہے, اور جلال پور کی دوسری جانب جو ہے دریائے چناب میں طغیانی کے باعث یہاں پر خان بیلا کا علاقہ ہے, وہاں پر سرکاری بند ٹوٹنے سے جو یہ پانی شہروں کے قریب آ چکا ہے. اس وقت تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ شہر سے چند فرلانگ کے فاصلے پر دونوں طرف, ایک طرف ستلج کا پانی ہے اور دوسری طرف جو ہے دریائے چناب کا پانی ہے. تو یہاں پر انتظامیہ نے, ریسکیو ٹیموں نے 3 فٹ کے یہاں پر مٹی ڈال کر ایک چھوٹا سا بند تو یہاں پر انہوں نے بنایا ہے, اور اسی لیے لوگوں کو کل سے جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں. ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں, اور یہاں شہر سے دکانیں خالی کی جا رہی ہیں. کتنی آبادی ہے شہر کی؟ الارمنگ صورتحال ہے. انتظامیہ بھی یہاں پر پوری طرح ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے. تو اس کے علاوہ یہاں پر جو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ضیاء صاحب, شہر کی آبادی. جی بالکل آ رہی ہے آواز. شہر کی آبادی جو ہے تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے. تو سب لوگ یعنی گھروں کو چھوڑ گئے ہیں, سب کو ریسکیو کر لیا گیا ہے, یہ ابھی موجود ہے؟ جو لوگوں کی صورتحال, جی لوگوں کی جو صورتحال ہے, یہاں سے لوگوں نے تقریباً 50% لوگوں نے انخلا کیا ہے. 50% لوگ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں. آج انتظامیہ نے, پولیس نے یہاں پر زبردستی دکانیں بند کرا کر اور لوگوں کو جگہ جگہ جو ہے ان کے ڈور پر دستک دے کر کہا ہے کہ آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہوں. اس کے علاوہ شامی صاحب, میں آپ کو جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں تھوڑا سا ان کی تفصیل بتا دوں کہ یہاں پر کوئی 35 سے 36 موازیات ان دونوں دریائے چناب اور دریائے ستلج کو جو پانی سے شدید بری طرح متاثر ہوئے ہیں. یہاں پر گھروں میں تقریباً 4 سے 6 فٹ پانی داخل ہو چکا ہے. یہاں پر نظام زندگی درہم برہم ہے. ہزاروں ایکڑ رقبہ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں. یہاں پر قریبی موٹر وے M5 ہے, اس کے اطراف پر بھی یہاں پر سیلابی پانی ہے. دوسری جانب ملتان اچ شریف ایکسپریس وے ہے, وہاں پر بھی جو ہے پانی موجود ہے. اور سیلاب متاثرین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک بڑی سیلاب متاثرین کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر ایکسپریس پہ بند پر موجود ہے. انتظامیہ کی جانب سے بھی فلڈ ریلیف کیمپس ایکٹیو ہیں, لیکن متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس وقت یہاں کھلے آسمان تلے اپنے مال مویشیوں کے ہمراہ موجود ہے. اور اس وقت انہیں کچھ غذائی قلت کا بھی سامنا ہے, انہیں یہاں خوراک کی کمی کا سامنا ہے, اور جانوروں کے چارے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہاں پر آج دیکھا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ ہے, ملتان کے کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور دیگر جو انتظامی ادارے ہیں, ریسکیو ٹیمیں ہیں, وہ اس وقت یہاں پر بھی بند کے قریب موجود ہیں, اور انتظامیہ پوری طرح یہ ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے, اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح یہ شہر کو بچایا جا سکے. ابھی کچھ دیر قبل یہاں پر ایک بھنڈا ویس کا علاقہ ہے, وہاں پر ایک چھوٹا بند تھا, اس کو بھی توڑا گیا ہے تاکہ یہ جو پریشر ہے دریاؤں کا فلو ہے اس کو کم کیا جا سکے. مگر یہاں پر جو صورتحال ہے ابھی بھی دونوں, جو پشاں والا شہر کا بند ہے اور عمر پور جو بند ہے, ان پر دباؤ کی صورتحال برقرار ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسکیو کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے جوان بھی یہاں پر سول انتظامیہ کے ساتھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. مشکل کی گھڑی میں ہمیشہ کی طرح پاک فوج, ریسکیو ٹیمیں یہاں پر بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. ٹھیک ہے سر. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ پنجاب میں موجود ہیں, مظفر گڑھ, ملتان, تو انہوں نے آج صحافیوں کی جو کوریج ہے اس سے متعلق ایک بڑی اہم بات کی ہے. میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ کو وہ سناؤں انہی کی زبانی, پھر اس پر ہم بات بھی کرتے ہیں, جانشیر کی طرف بھی جاتے ہیں. تو دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ صحافیوں سے یا جو وہ کوریج کر رہے ہیں اس سے متعلق کیا انہوں نے کہا. میں خاص طور پہ پنجاب کا میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ کس انداز سے اب 1-2 ہفتے سے یہ سیلاب آیا ہے, اور اتنے بڑا علاقے, اتنے سارا تعداد میں عوام متاثر ہوئے ہیں, مگر آپ بڑا اچھا انداز میں مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں. اور اس کا قدرتی آفت میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے, اور جب ایسے حادثات اور ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں, میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے. مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں. اور سر جانشیر خان جو ہیں, بلاول جو آئے تھے قصور, جی تو وہاں بھی انہوں نے جو گفتگو کی تھی تو اس میں حکومت پر کوئی کرٹیسائز نہیں کیا اس کو, اور کہا کہ بھئی جو کام ہو رہا ہے جی 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 حکومت کر رہی ہے پوری تندہی سے. تو مطلب یہ کہ یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ نے لوگوں کو
ورغلانا نہیں ہے، نہ اکسانا ہے، نہ ان کو اشتعال دلانا ہے. جو افتاد تو پڑ چکی ہے تو اس کی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی صحیح تصویر اس کی عکاسی کرنی ہے. تو ان کو شکوہ یہ ہے کہ ان کے جو میڈیا ان کا ہے وہ ان سے کوآپریٹو نہیں ہے. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا لیتے ہیں. لیکن بہرحال ان کے اپنے معاملات ہیں. لیکن یہاں حکومت یعنی کہ اس کی حمایت یا مخالفت کیے بغیر جو صحیح تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. اور جہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے، اور جہاں اچھا کام ہو رہا ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچنا چاہیے.